کسی کو یہ اذن نہیں ہوا۔ مولا علی کو ولایت عظمیٰ ولایت کبریٰ عطا ہوئی، اور مولا علی کے اذن سے ہی ولایت آگے بڑھی، مولا علی کے اذن سے ہی ولایت آگے بڑھی ہے۔ دو طرح کی ولایت ہے، ایک ولایت صغریٰ ہے، ایک ولایت کبریٰ ہے۔ ایک ولایت کا تعلق فخر با کرم سے ہے، دوسری ولایت کا تعلق فخر با کمالیت سے ہے۔ جو فخر با کرم ہے وہ 360 ولیوں کا ایک محکمہ ہے، ہر دور میں ایک غوث ہوتا ہے، لیکن اس ولایت کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، یہ مرتبے کی ولایت ہے، اور غوث اعظم اس کے سردار ہیں۔ جو چور کو کتب بنا دیا تھا نا، چور کو ایک سیکنڈ میں کتب کیسے بنایا؟ مرتبہ ہی تو ہے نا، کون سا دیدار الہی میں پہنچا دیا تھا ایک سیکنڈ میں۔ آج تک جو ہے نا یہ قوالیوں میں اچھل اچھل کے گا رہے ہیں سنی، چوروں کو کتب بنایا، کتب ہی بنایا نا، اور کیا بنایا؟ آپ لوگوں کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی اس طرح سن کے۔ چور کو جو کتب بنایا تھا، اس کتب کا مقام 100واں حصہ بھی نہیں ہے اس فیض کے جو سرکار عام آدمی کو دے رہے ہیں۔ سمجھے؟ اور مولا علی، ہم کہتے ہیں نا غوث پاک کے بارے میں کہ وہ پیرانے پیر ہیں، وہ پیرانے پیر تو ہیں، لیکن کون سے پیروں کے پیر ہیں؟ یہ جو غوث الزماں وغیرہ ہے، اسی لیے غوث العظم ہے نا، غوث الزماں ہر زمانے میں ہوتا ہے، وہ غوث العظم ہے۔ مقام اور مرتبہ باطن میں ان کا بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، سلطان الفقراء میں سے ہے، لیکن ڈیوٹی ان کی جو تھی وہ غوث الثقلین کی تھی۔ ایک تو غوث الزماں ہوتا ہے اور ایک غوث الثقلین ہوتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں غوثیت، غوث الثقلین۔ اور جو مولا علی ہیں، آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سید الاولیاء۔ ایک تو عام انسانوں کا سید ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ کے سید ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام ہے یہ، سید الاولیاء۔ آپ کے سینہ مبارک سے جو فیض نکلا تو چشتیہ سلسلہ قائم ہوا۔ مولا علی کا فیض ہے چشتیہ خاندان میں، جتنے بڑے بڑے جو چشتیہ خاندان میں اولیاء کرام آئے ہیں، یہ سارے مولا علی سے فیض یافتہ تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی جو کہ خواجہ غریب النواز کے مرشد تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خواجہ غریب نواز کے مریدوں میں خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت جلالی بزرگ گزرے ہیں۔ شروع میں ان کے مزار پر اگر کوئی کمزور دل چلا جاتا تھا تو ناک سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد جو ہے یہ ہے بابا فرید، پھر بابا فرید کے مرید نظام الدین اولیاء، ان کے مرید چراغ الدین دہلوی اور امیر خسرو، یہ سارے یہ چشتیہ خاندان میں ہی مریدوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت مرشد کی رہی۔ فنافی شیخ جو ہے مرشد کے عشق میں گرفتار ہونے والے زیادہ تر چشتی ہیں۔ قادری سلسلہ جو ہے وہ غوث پاک سے نکلا ہے، غوث پاک جو ہے وہ مشرب محمدی کے ہیں۔
لہٰذا اس میں کوئی یعنی امپرووائزیشن، اب یہ لفظ پتہ نہیں یہاں سوٹ کرتا ہے یا نہیں، امپرووائزیشن یہ ہے کہ بس جو سنت کے مطابق ہے غوث پاک نے اسی کو چلایا. اور خواجہ صاحب نے تو قوالی یہ وہ ڈانس وانس سب میں شامل کر دیا ہے نا، ہے نا. ہاں تو اب یہ جاتا ہے عشق کی طرف، جس میں یہ قوالی وغیرہ ڈانس وانس سب جائز ہے. یہ سلسلہ عشق کا ہے، لیکن غوث پاک سے نکلا ہے وہ مشرب محمدی کا ہے، وہ فخر ہے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اکثر جو قادری جو اولیاء گزرے ہیں، باطن میں جو عاشقوں کا گروپ ہے وہ قادریوں کو کہتا ہے کہ یہ خشک مزاج لوگ ہوتے ہیں، خشک مزاج. شروع میں ہم کو بھی یہی کہا گیا کہ بھئی تم قادری ہو، تم لوگ غوث پاک، ہم کو بھی یہی کہا گیا نا کہ اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس ہے، کہیں سے بھی ملے وہ غوث پاک کے مریدوں میں چلا جاتا ہے. تو ہم کو بھی یہی کہا گیا کہ بھئی تم غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو، کیونکہ اس میں ذات کی کنجی جو ہے غوث پاک کے پاس. بلکہ سرکار نے یہ ایک دفعہ 11ویں شریف کے موقع پر فرمایا بھی کہ تم سب غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو، کیونکہ اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس تھی. لہٰذا تم پر لازم ہے کہ ہر جمعرات کو قصیدہ غوثیہ پڑھو. یہ فرمایا سرکار، یاد ہے آپ کو؟ وہ وقت گزر گیا، اس کے بعد جو ہے جب ہم کو پتہ چلا اندرونی کہانی، تو وہ اندرونی کہانی یہ ہے کہ ایک حکمت ہے اس بات کو ثابت کرنے کی کہ اس میں ذات کی کنجی چلی جو آ رہی ہے وہ ملی ہے نا. لہٰذا اس کو اسی طرح بیان کرنا پڑے گا. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ کیا کہوں، بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ جو کنجی ہے وہ کنجی کے سے جو اس میں ذات کھلتا ہے اس کے آخر میں تو رے آتا ہے. سرکار کی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ تمہارا سلسلہ کیا ہے. اب ان کو کیا بولے آدمی، بولا بھائی کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی سین نہیں ہے، دل میں اللہ کا نور جاتا ہے سرکار کی نظروں سے، تم اللہ سے واصل ہو جاتے ہو، بس یہی کہانی ہے. اور کیا بولیں گے یار. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو غوث پاک کے جو مرید تھے میری اور تمہاری طرح جو ہے بدماش نہیں تھے، وہ تو بڑے عبادت گزار ہوا کرتے تھے. بھئی اتنے شریف مرید تھے ان کے، تبھی تو انہوں نے کہا کہ میرے مرید ڈر مت، تیرا جو جی چاہے کر. اگر وہ آلریڈی بدماش ہوتے، گنہگار ہوتے تو غوث پاک کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ جو مرضی ہے کر. کوئی کچھ کرتا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ تو غوث پاک نے کہا کہ ایک لقمہ بھی حرام کا جسم میں ہے تو تمہارا ذکر قلب کے قابل نہیں ہو. تو اب کون ڈرا ہوا سہما ہوا مرید کیا کرے گا کہ بھئی غوث پاک کا ہاتھ تو بہت بڑا ہے. وہ تو غوث پاک کا ہاتھ تو بہت بڑا ہے، میرے دونوں ہاتھ تو کاٹ دیے ہیں. یعنی بندے کو اتنا رگڑا لگایا 12 سال کے چلوں میں نفس کو کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ حکمت کے تحت ہی غوث پاک نے کہا ہوگا کہ جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہو. نکال دیں باہر. ہم جو لوگ ہیں ہم میں تو وہ چیز مادہ نہیں ہے نا اللہ کو پانے والا.
تو غوث پاک کے مریدوں کے لیے تو بڑا سخت تھا. ایک ازلی مومن تھا لیکن وہ پھنسا ہوا تھا گناہوں میں. اب وہ دعا کرتا اللہ سے کہ بھائی مجھے ہدایت عطا فرما. اس کے خواب میں ایک بزرگ آئے، کہنے لگے کہ بھائی تیرا نصیب تو غوث پاک کے پاس ہے. اب وہ یہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا کہ میرے خواب میں فلاں بزرگ آئے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نصیب آپ کے پاس. اب ویسے کوئی آتا تو غوث پاک بھگا دیتے تھے، چلا ادھر سے، لیکن وہ ریفرنس کے طور پر آیا نا کہ جی خواب میں فلاں بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ میرا نصیب آپ کے پاس. لہٰذا انہوں نے غوث پاک نے اس کو کہا کہ تم رات کو وضو کر کے سو جانا، کل آنا پھر ہم تمہیں مرید کریں گے. اب رات کو وضو کر کے وہ سویا تو 17 مرتبہ خواب میں اس نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا. کتنی دفعہ؟ اب وہ جو سو کے اٹھا ہے اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو بڑا پریشان حال غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ سرکار وضو کر کے سویا اور یہ معاملہ ہو. اس کو غوث پاک نے کہا کہ تیرے تقدیر میں 17 زنا لکھے ہوئے تھے، ان کو ہم نے خواب میں تبدیل کیا ہے، اب تو پاک ہو گیا ہے، اب تجھے ذکر دیں گے، اب تو پاک ہو گیا ہے. تو یہ بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں جو ہمارے جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں ان کو اپنی طاقت سے باطن میں منتقل کر دیتے. جس طرح ہماری موت کا واقعہ ہوا، ہمیں سن 2000 میں مرنا تھا، سن 2000 میں، لیکن سرکار نے اس کو باطن میں تبدیل کیا، اور باطن میں تبدیل کرنے کے بعد ایک روحانی معاملہ اس کے ساتھ جوڑ دیا. اور پھر جو ہے فرمایا کہ تمہاری موت واقع ہونی تھی لیکن ہم نے اس کو ظاہر سے باطن میں تبدیل کر دیا اور وہ موت ہو گئی. اب ہم نے تم کو اپنے لیے زندہ کیا ہے. یہ واقعہ سرکار نے پھر یہ واقعہ مجھے بتایا ابھی غوث پاک والا، کہ وہ بھی جو خاص الخاص ان کے مرید ہوتے تھے، ان کے ظاہری جو معاملات تھے ان کو باطن میں تبدیل کرتے تھے. میری صدا یہ ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مولا علی کی محبت، مولا علی کی نسبت، مولا علی کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ابھی ظاہری طور پر تم زبان ظاہر سے مولا علی کے نعرے لگاتے ہو، نام لیتے ہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو اسم علی کا ذکر قلب دیں گے. جب تمہارے دل کی دھڑکنوں میں علی علی گونجے گا نا، پھر بات ہی کچھ اور ہوگی.